Subscribe our channel and press the bell icon for more updates and notification of upcoming videos. اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم واسطے ان کے لا تفسدو نہ تم فساد کرو فی الارض بیچ زمین کے قالو کہتے ہیں انما سوائے اس کے نہیں نحن مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں الا خبردار انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں ولیکن اور لیکن لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے نہیں وہ سمجھ رکھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے آمنو ایمان لاؤ کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ قالو کہتے ہیں آنؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں ولیکن اور لیکن لا یعلمون نہیں وہ جانتے پھر دیکھیں وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم واسطے ان کے لا نہ تفسدو تم فساد کرو فی الارض بیچ زمین کے قالو کہتے ہیں انما سوائے اس کے نہیں کہ نحنو ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں الا خبردار انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فسادی ہیں ولیکن اور لیکن لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے نہیں وہ سمجھ رکھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے آمنو ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسا کہ ایمان لائے لوگ قالو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں ولیکن اور لیکن لا یعلمون نہیں وہ جانتے کل جو سبق ہم نے پڑھا اس سبق کے آغاز اور ابتدا سے ہی منافقین کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا جو بظاہر اللہ کی ذات پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ در حقیقت یہ دعویٰ کرنے والے ایمان والے ہیں ہی نہیں یہ اپنے دعویٰ ایمان سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ بے شعور بے عقل اور بے سمجھ لوگ ہیں انہیں پتا نہیں کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہاں اپنے آپ کو تو دھوکے میں ڈالا جا سکتا منافقین کے اس طرز عمل کو اللہ تعالی نے اور زیادہ واضح کیا فرمایا یہ کلم کلا دھوکہ اور فریب اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے نفاق کی بیماری ہے اور اللہ تعالی نے بطور تعویب کے بطور سزا کے ان کی اس مرض اور بیماری میں اضافہ فرمایا جس کی سزا جس کا صلہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک اور المناک عذاب ہے اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں
فرمایا ذرا اور ان کے خد و خال کو ہم واضح کرتے ہیں، اور زیادہ ہم ان کے معاملے کو نکھارتے ہیں اور واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایمان کے دعوے کے لبادے کے اندر امت مسلمہ کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اس قدر خطرناک لیکن ظاہری طور پر ان کی گفتگو، ان کا طرز تکلم، ان کا انداز، ان کی چال چلن اچھے بھلے آدمی کو فریب میں ڈال دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چیز ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہو، اور ہو بھی وہ مضر اور نقصان دہ، تو ضرورت ہے کہ اس کے خد و خال کو اچھی طرح نمایاں کیا جائے۔ خطرناک ہونا اسی سے واضح ہے کہ اللہ ان کو خطرناک قرار دے رہا ہے، اور پھر دھوکہ اور فریب کا لبادہ اس قدر حیرت انگیز ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا، اے میرے پیغمبر، اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ۔ کیا معنی؟ اذا رأیتہم، جب تو ان منافقوں کو دیکھتا ہے، تعجبک اجسامہم، ان کی ڈیل ڈول، ان کا لباس، یہ تقوی کتنے پیکر نظر آتے ہیں، گویا کہ دور حاضر کے خضر ہیں۔ اے پیغمبر، ان کی جسامت، ان کا لباس، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کے انداز و اطوار تجھے بھی تعجب میں ڈال دیتے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب بات کرتے ہیں تو کیا کہنے؟ اے پیغمبر، ایسے بات کرتے ہیں کہ تیرا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ بولتے رہیں اور میں محمد سنتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ان کا زائد، ان کی ڈیل ڈول، ان کی گفتگو اتنی متاثر کن ہوتی ہے کہ اے پیغمبر آپ بھی ان کے معاملے میں تعجب اور دھوکے میں پڑ سکتے ہیں، لہذا ہم آپ کو ان سے متعارف کروا کے ان کے معاملے کو ہم نکھار کے پیش کریں۔ دوسری جگہ فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو در حقیقت اپنے آپ۔ فرمایا یہ کھڑے ہوتے ہیں نمازوں میں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نماز میں وہ خشوع خضوع مفقود ہوگا کہ جو ہونا چاہیے۔ تھکے ہارے، سستی کے مارے، بے دھیانی سے، بے احتیاطی سے، عدم توجہ سے، خشوع خضوع کے فقدان سے یہ نماز ادا کرے۔ اللہ کو کم یاد کرتے ہیں، لوگوں کو زیادہ دکھاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ لیں ہم دیکھو نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے نیک لوگ۔ اعتماد بحال، یہ صورتحال رب العالمین فرماتے ہیں اس لیے ہم ان کے خد و خال کو نمایاں کر رہے ہیں تاکہ کوئی دھوکہ باقی نہ رہے۔ وہ جس طرح کہا جاتا ہے دھوکے بازوں سے بچو، اللہ دھوکے بازوں سے بچنے کے لیے ان کے خد و خال کو واضح کر رہا ہے۔ چنانچہ سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا ان کی حالت یہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ ذو الوجہین آدمی، دو رخوں والا، دو چہروں والا، فساد کا موجب اور سبب بنتا ہے۔ ایک کے پاس بیٹھا، اس کی سنی، دوسرے کے آگے سنائی، اس کی اس کو لگائی بجائی والا انداز۔
اب ظاہر ہے دیکھنے والا کہے گا کہ سبحان اللہ یہ ولی اللہ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں. طرز تکلم ایسا ہے کہ یہ غلط بیانی کر سکتے؟ کبھی نہیں. یہ درست کہتے. غرض ہر آدمی اس فریب میں آ جاتا اور بات پہ یقین کر لیتا اور فساد بڑھتا. اور یاد رکھیں فساد اصلاح کی ضد ہے. اصلاح کی ضد ہے فساد. اور زمین پر مختلف قسم کے فساد ہو سکتے ہیں. لڑائی جھگڑا، چوری چکاری، ڈاکہ، زنا، بدکاری، یہ مختلف فساد کی قسمیں ہیں. لیکن زمین پر سب سے بڑا فساد اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ذات سے شرک اور اللہ کی حدود سے تجاوز. ظاہر ہے جب آدمی اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا، اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کرے گا، تو پھر زمین پر امن قائم نہیں رہ سکتا. زمین پر اس وقت تک اصلاح رہتی ہے جب اللہ کے احکامات کو بالادستی دی جائے، جب اللہ کی حدود کی پاسداری کی جائے، جب اللہ سے ڈر کر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اس وقت تک اصلاح رہتی. اور جب اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے، جب اللہ کا ہی خوف نہیں تو کسی انسان کے حقوق کا کیا خیال، تو پھر اس وقت فساد کا آغاز ہو جاتا ہے. جوں اللہ کی نافرمانی بڑھتی جاتی ہے، فساد بھی بڑھتا جاتا ہے، خلفشار بھی بڑھتا جاتا ہے، فتنے میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. اب ان لوگوں کا فساد کیا تھا؟ ان کا فساد یہ تھا کہ بظاہر صحبت نبوی میں آ کر کہتے تھے کہ یا حضرت ہم دل و جان سے جانتے مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم گواہی دیں. پھر وہاں سے اٹھ کر دوسرے لوگوں کے پاس گئے تو پھر وہاں جا کر اس طرح کی باتیں کی گویا کہ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر اسلام اور داعی اسلام کے بارے میں شکوک پیدا ہو، شکوک اور شبہات پیدا کرنے شروع کیے، مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی. یہاں تک کہ منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ اتنا ستایا کہ آپ کو یعنی انتہائی گھٹیا قسم کے الزامات کا نشانہ بنایا. اب ظاہر ہے کہ جس دین کا داعی، جس امت کا رسول محفوظ نہ ہوگا وہ دین اور امت کیسے محفوظ ہو؟ اب یہ مختلف قسم کے شکوک اور شبہات دین کے بارے میں عام لوگوں میں پیدا کرنا یہ بہت بڑا فساد ہے. اب مثلا ایک آدمی کسی کو یہ کہتا ہے بھائی قرآن تم کیسے سمجھ سکتے، بڑی مشکل کتاب. عام آدمی یہ سمجھتا ہے واقعی سچ کہا ہے، یہ مشکل ہے. کیوں جی؟ جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، یہ مشکل کتاب ہے، وہ کبھی کتاب قرآن پڑھے گا؟ اس کے ذہن میں ایک بات ہے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. جب سمجھ نہیں سکتے تو پڑھیں کیوں؟ گویا کہ ایک بہت بڑی اصلاح سے، ایک بہت بڑے خزانے سے اس کو یہ بات کہہ کر محروم کر دیا گیا کہ تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، یہ بڑی مشکل کتاب ہے. حالانکہ قرآن کوئی مشکل کتاب ہے، خالق نے مخلوق کے لیے بھیجی اور اپنی مخلوق کو خالق نے یہ کتاب سمجھنے کا فہم بھی عطا کیا. ہم بھائی کتنی مشکل کتابیں اور مشکل مضامین پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، تو قرآن کیوں نہیں سمجھ سکتے جو اللہ تعالیٰ نے عرب کے ان پڑھ اور سادہ بدوؤں کو سمجھا دیا تھا کہ آج کی پڑھی لکھی دنیا نہیں سمجھ سکتی. گویا یہ بھی فساد کا ایک انداز ہے. اسی طرح حدیث نبوی کے بارے میں، سنت نبوی کے بارے میں، دین حق کی دیگر باتوں میں مختلف قسم کے شکوک اور شبہات جب پیدا کر دیے جائیں گے تو پھر دین کے بارے میں لوگوں کے دل و دماغ میں بدظنی اور بدگمانی پیدا ہوگی. اور یہ فساد کی بنیاد، یہی انداز اور یہی وتیرہ تھا ان کا. اب کون شک کرے کہ صحبت نبوی میں بیٹھنے والے لوگ،
بظاہر وضع قطع بھی بڑی اچھی، تو ان کی باتوں پر لوگ کسی نہ کسی حد تک اعتماد اور یقین کرتے، تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ دین کے معاملے میں بدگمان ہیں۔ اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو جب ان لوگوں کی ان شرارتوں کا پتہ چلتا، دیکھیں ایک ہوتی ہے مخالفت کھلم کھلا، اس میں یا ادھر یا ادھر معاملہ دو ٹوک بہت جلدی صاف ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، لیکن جو اندرونی شرارت ہونا، انڈر گراؤنڈ شرارت، اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو آستین کے سانپ بن کر اس انداز سے شرارتیں کر رہے تھے کہ بظاہر پردہ بھی پڑا رہا، لیکن اندرونی طور پہ دین کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ اللہ نے اپنے رسول کو بتایا وحی کے ذریعے، ان کو کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، یہ جو تم حرکتیں کرتے ہو نا یہ غلط ہے، ایسے نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ نبی اصلاح کرتا ہے، اصلاح ہونے دو، اصلاح کی جگہ بگاڑ نہ کرو۔ قالوا انما نحن مصلحون، لو ہم فساد کرتے، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ ہم ان کو سمجھاتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، یعنی ذرا دیکھیں فساد کو انہوں نے اس طرح چھپایا، کہنے لگے ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو مصلحون ہیں، ہم مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ آپس کی گفتگو ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا، کہنے والے کہتے زمین میں فساد نہ کرو، منافقین جواب دیتے ہم فسادی نہیں ہیں، ہم مصلح ہیں۔ یہ آپس کی گفتگو دونوں فریقوں، اب مداخلت کرتا ہے اللہ۔ اللہ فرماتا ہے الا، خبردار، ہوشیار رہنا، ان کی اس بات پر یقین نہ کر لینا۔ الا، خبردار، ہوشیار، کہیں تم ان کی باتوں میں نہ آ جانا۔ انہم ہم المفسدون، یہی لوگ فسادی، یہی لوگ فساد کرنے والے، یہی خیر کا راستہ روکنے والے، یہی اصلاح کو فساد میں بدلنے والے، خیر کی جگہ شر کی ترویج کرنے والے۔ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن ان لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں۔ اگر ان کو یہ سمجھ ہوتی کہ ہم خیر اور شر میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں تو کبھی ایسے نہ کریں۔ گویا یہ لوگ اس حقیقت سے ناآشنا ہیں کہ ہم خیر کے مقابلے میں جس شر کے لیے کام کر رہے ہیں، اصلاح کے مقابلے میں جس فساد کو پھیلا کے پھر ظلم یہ کہ اس فساد کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں، فرمایا یہ ان کا طرز عمل نہایت گندا ہے۔ اگر ان کے اندر شعور کی ایک رتی بھی ہوتی تو ایسے کبھی نہ کرتے۔ ایک بات تو یہ کہ ان کو کہا گیا فساد نہ کرو، کہنے لگے لو ہم فسادی ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا اصلاح اس کا نام نہیں جو تم کر رہے ہو، یہ فساد ہے، اس لیے خبردار رہنا، یہی لوگ فسادی ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو کہی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، لیکن ایمان اس طرح لاؤ جس طرح دیگر لوگوں نے ایمان لایا ہوا ہے، مراد رسول اللہ کے مخلص صحابہ، اس طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان والے ہیں۔ تمہارے ایمان لانے کا انوکھا انداز ہے، یہ کیسا ایمان؟ دیکھو ایمان کے دعوے کے ساتھ کوئی شخص یہ کہے کہ بس اب دعویٰ کر دیا اب حق ادا ہو گئے، نہیں، اس ایمان کے دعوے کے بعد اس مومن پر کچھ اس ایمان کے تقاضے ہیں۔
کچھ حدوں کے اندر اس کو رہنا ہوگا، کچھ اللہ کے احکامات کی پاسداری اسے کرنی ہوگی۔ اللہ نے اس کے لیے بعض چیزیں حلال کی، بعض حرام کی، بعض کو نافع بنایا، بعض کو غیر نافع بنایا۔ اب ایک مومن ان اللہ کی حدوں کا پابند ہے۔ جو ان اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا گویا کہ وہ ایمان کی حدود کو پامال کر رہا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا یہ انوکھے قسم کا جو تم ایمان لائے ہوئے نا، ایسے نہیں، سیدھے بن جاؤ، جیسے ابو بکر ایمان لایا ہے ایسے تم ایمان لاؤ، جیسے عمر فاروق ایمان لائے ہیں ایسے تم ایمان لاؤ، جیسے عثمان و علی ایمان لائے ہیں ایسے تم ایمان لاؤ، جیسے دیگر صحابہ ایمان تم بھی ایمان۔ اب جواب کیا دیتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ یہ تو بے وقوف ہے، انہیں کیا پتا، ہم عقل مند لوگ ہیں۔ یہ نبی کہتا ہے اٹھو، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، نبی کہتا ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں، نبی کہتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھتے ہیں، نبی کہتا ہے صدقہ خیرات کرو، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نبی گرمیوں میں پکارتا ہے اٹھو جہاد کے لیے جانا ہے، یہ لبیک کہتے ہیں، ہر بات پہ لبیک کہتے ہیں۔ لیکن ہم عقل مند ہیں، بے وقوف نہیں ہے، سیدھے سادے۔ ہم نبی کہے گا سوچیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، عقل لڑائیں گے، پھر اس کے بعد اگر بات فائدے والی ہوئی تو مانیں گے، نہ ہوئی تو نہ مانیں گے۔ یہ ہے عقل مند۔ لیکن یاد رکھو ایمان کے دائرے میں آنے کے بعد یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ اطاعت نبوی کے معاملے میں نبی فرمائے اور امتی کے میں سوچتا ہوں، نبی حکم دے اور امتی کے اچھا میں غور کرتا ہوں، اگر بات فائدے والی ہوگی تو مان لوں۔ اب وہ جو لوگ راسخ الایمان سیدھے سادے تھے ان کو یہ بے وقوف کہتے تھے، اور یہ اپنی گھٹیا ذہنیت کی علامت ہے۔ آج کل بھی دیکھیں جو آدمی سیدھا ہو، سچا ہو، راست باز ہو، راست گو ہو، اسے کہتے ہیں یہ بے وقوف، ایسے کیا پتا ہے کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے کسی کو ڈیل کیا جاتا ہے، کیسے کسی سے معاملات طے کی، اسے کیا پتا ہے، بڑا بے وقوف آدمی۔ اور جتنا مکار ہوگا، جھوٹا ہوگا، اتنا ہی کہیں گے یہ بڑا بہت بازی اپنے فن میں بڑا ماہر آدمی، بڑا فنکار ہے۔ سیدھا سچا آدمی اس کو بے وقوف بودن کہیں گے، اور جتنا غریب کار ہوگا، جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، عیار ہوگا، کہیں گے بڑا فنکار ہے جی، کیا بات ہے، بڑے ہاتھ کی صفائی، منٹوں میں جناب اپنا معاملہ حل کر لیتا ہے۔ لیکن یہ عقل مندی نہیں ہے۔ وقتی طور پہ آدمی تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیتا ہے اس فنکاری سے، اس ہیلا سا، وقتی طور پہ ضرور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ وقتی مختصر سے فائدے کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب اور لعنت کو خرید لیتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ تھا ان کا طرز عمل۔ صحابہ کرام کو یہ منافق بے وقوف کہتے تھے، کیونکہ صحابہ میں کوئی ہیرا پھیری نہ تھی، صحابہ میں کوئی چالاکی، مکاری، یاری اور فنکاری نہ تھی۔ وہ سیدھے جب ایمان کی طرف آئے انہوں نے اپنے ظاہر کو بھی دھو کر پاک کر دیا، انہوں نے باطن کو بھی پاک کر دیا۔ وہ اللہ کے ہاں سچے، پاک اور مخلص لکھے گئے۔ لیکن یہ لوگ چونکہ نیت کے کھوٹے تھے، من کے گندے تھے، جھوٹے، کذاب اور مکار اور فنکار تھے، اس لیے انہوں نے کہا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان، یہ بے وقوفوں کا گروہ۔ اللہ نے فرمایا او ایمان کے لبادے کے اندر ایمان کے تقاضوں کی نفی کرنے والوں، جن کو تم بے وقوف کہتے ہو وہ بے وقوف نہیں ہے، بلکہ الا خبردار، ہوشیار رہو ان بے وقوف کہنے والوں سے۔
इन्नहुम हुमुस्सुफा, बेशक ये खुद बेवकूफ, ये खुद बेवकूफ हैं, वलाकिन ला यालमून, लेकिन इन्हें अपनी बेवकूफी का इल्म नहीं, इन्हें इस बात का पता नहीं है कि हम खुद बेवकूफ। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनका ये तर्ज अमल, जब इनको कहा जाता है फसाद ना करो, कहते हैं हम मुस्लिह हैं। जब इनको कहा जाता है यह अय्यारी मकारी इला साजी छोड़ो और दीगर जिस तरह आम मुसलमान लोग हैं तुम भी उसी तरह ईमान ले आओ, कहते हैं लो हम उनकी तरह बेवकूफ नहीं बनना चाहते, वो बेवकूफ है, हम दाना है। अल्लाह ने दोनों बातों की नफी की कि ये खुद फसादी भी है, खुद बेवकूफ भी है, लेकिन फर्क यह है कि शऊर और इल्म से मारूम है। अगर इन्हें शऊर होता, अगर हकीकत को ये जानते तो कभी इस तरह की बातें न करते। आप जरा गौर फरमाएं, ये ज़माने नबुव्वत के उन मुलम्मा साज लोगों की कैफियत है कि जिनके ज़ाहिर और बातिन में तज़ाद था। याद रख लें, ईमान वाला वक्ती तौर पे ज़िक उठा सकता है, नुकसान उठा सकता है, खसारा बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो कभी मक्कार और अय्यार नहीं हो सकता। ईमान वाला अल्लाह की निगाह में वो जानता है कि मैं झूठ बोलूंगा मेरा ईमान चला जाएगा, मैं मक्कारी करूंगा इससे ईमान के तकाजे मजरू होंगे, फरेबकारी करूंगा इससे अल्लाह की बारगाह में मेरा पहुंचने वाला रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। चुनाचे वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो अपने जाहिर और बातिन को हर अलाइश और हर गंदगी से पाक रखता है। समझ आई? मोमिन को हमेशा पाक और साफ रहना चाहिए अपने मुआमले। ताने सुन ले बेशक कोई बात नहीं, लेकिन ईमान को गंदा न करे। वक्ती खसारा उठा ले कोई बात नहीं, लेकिन अपने ईमान को गंदा न करे। ईमान एक बड़ी कीमती चीज है, एक बड़ा बुलंद और आला मुकाम की हामिल नेमत। इसलिए अल्लाह का वास्ता इस पाक और बेहतरीन अल्लाह के अतीये को किसी आलूदगी के साथ आलूदा मत कीजिए। कुछ भी हो जाए, कम से कम बंदा जिस रब की तरफ से इस दुनिया में आया और दुनिया का पीरियड गुजार कर फिर जिस रब की तरफ उसने जाना है, उसके साथ तो बंदे का मामला साफ रहना चाहिए ना, उसके साथ तो उसका ताल्लुक दुरुस्त रहना चाहिए ना। लोग किसी हाल में इंसान को माफ, ना छोको ना बुरे लोग माफ नहीं, लेकिन इंसान से बंदे का मामला साफ हो तो उसका ज़मीर मुतमईन रहता है, उसे कम से कम अल्लाह की रजा और अल्लाह की रहमत की तलब रहती है। यकीनन अल्लाह ताला ऐसे पाक और साफ लोगों को, आप देखें इन्होंने अपनी अक्लमंदी, चालाकी, अय्यारी और मकारी की वजह से सहाबा को बेवकूफ कहा, लेकिन सहाबा की तरफ देखें, अल्लाह ने उनकी खलवतों और जलवतों को कुरान बनाया, अल्लाह ने उनके सीने पे अपनी रजा के तमगे सजाए, उनको अल्लाह ने जन्नत के सर्टिफिकेट अता फरमाए, उनको अल्लाह ने हिदायत, फौज व फलाह, रुश्तो कामयाबी की जमानत और गारंटी दी, और उनके लिए रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु के कलिमात कुरान की जीनत बनाए। अब कौन बेवकूफ? जिनको बेवकूफ ये कहते, उनकी अल्लाह ने ये सिफ्त व सना क्यों बयान? इसलिए कि वो तन मन के, जाहिर और बातिन के, मुआमलात के हर लिहाज के साफ सुथरे, खरे और सच्चे और सुच्चे मुसलमान थे। लेकिन जिन लोगों ने अपनी अकल लड़ाई और अपने आप को उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में ज्यादा अक्लमंद समझकर दुनिया की जिंदगी में मुलम्मा साजी करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा बढ़कर तफसील के साथ उनकी स्याकारियों से पर्दा उठाया, उनके गंदे, मकरू और भयानक चेहरे से नकाब उल्टा और कहा कि ये है जो बज़ाहिर मुस्लिह बने हैं लेकिन दर हकीकत फसादी है। सहाबा को बेवकूफ कहते हैं, लेकिन खुद परले दर्जे के बेवकूफ है कि अपने लिए लानत खरीद रहे हैं और अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये है जनाब उन लोगों का हाल कि जो दो रुखे हैं,
جن کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے۔ اس لیے قرآن مجھے آپ کو اور ہر ماننے والوں کو پیغام دیتا ہے، ایمان والوں اپنے ایمانوں کو نفاق کے جراثیم سے محفوظ رکھنا، منافقوں کے سے طرز عمل سے اپنے آپ کو بچانا، پکے اور سچے مومن بننا تاکہ تم بھی اللہ کی رضا اور رحمت کے مستحق بن سکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم واسطے ان کے، لا تفسدو نہ تم فساد کرو، فی الارض بیچ زمین کے، قالو کہتے ہیں، انما سوائے اس کے نہیں کہ، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، المفسدون فسادی ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لہم واسطے ان کے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جیسا کہ، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لہم واسطے ان کے، لا تفسدوا فی الارض نہ تم فساد کرو بیچ زمین کے، قالو کہتے ہیں، انما سوائے اس کے نہیں کہ، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لہم واسطے ان کے، آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قالو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جیسا کہ، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔